کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، سمجھے آپ، بلکہ اب تو مفتی کی بھرمار ہے، گھر گھر آپ کو مفتی مل جائیں گے۔ تو وہ مفتی سے مفتی ہوتے ہیں، افتاء سے مفتی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہوتی وہ مفتی لکھ دیتے ہیں۔ مفتی کا فریضہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہوگا، سوالات کے جواب دینے یا لکھنے میں پوری بصیرت سے کام لے گا، سمجھے آپ، پوری بصیرت سے کام لے گا اور سوچ سمجھ کر جواب دے گا۔ معلوم ہوگا تو مسئلہ بتا دے گا، اور معلوم نہیں ہوگا تو کہہ دے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں، کسی اور سے پوچھ لیجئے، کسی اور سے تحقیق کر لیجئے، بڑے علماء سے معلومات کر لیجئے۔ اور جسے ذمہ داری کا پورا احساس نہیں ہوگا اس کے پیش نظر اپنی بڑائی ہوگی اور بس، سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے یہ مسئلہ بتایا نہیں گیا۔ لہذا ہر مفتی کے لیے ہر مسئلے کا بتانا ضروری نہیں ہے، لہذا جتنی بات جانتا ہو، جانتا نہیں ہے تو پوچھے، سمجھے آپ، مطالعہ کرے، کتابوں میں دیکھے، تحقیق کرے۔ لیکن پھر بھی اگر معلوم نہیں ہوا مسئلہ، پتہ نہیں چلا، تحقیق نہیں ہو پائی، تو وہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے چونکہ اگر اس نے بتا دیا غلط سلط اور اس نے عمل کر لیا، جس کو بتایا عمل کیا، غلط پر عمل کیا، باطل پر عمل کیا، تو اس کے غلط پر عمل کرنے کا گناہ اس پر بھی ہوگا۔ اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کر مسئلہ بتانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم۔ قال اللہ تعالی لنبیہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے لوگو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، دیکھو، اے لوگو، جو شخص کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے بیان کرے، اور جسے علم نہ ہو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں تم سے اجرت کا خواہاں نہیں ہوں اور نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ لہذا جتنی بات انسان جانے اتنا ہی بولنا چاہیے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حقیقت میں مفتی وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہو، اور جو جواب دے خوب دیکھ بھال کر دے تاکہ اس کی دانست میں کوئی غلطی یا کوتاہی نہ رہنے پائے۔ مفتی کا فرض ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مستحضر رکھے، اس ارشاد پر نظر رکھے۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال علی من لم اقل، من قال علی من لم اقل، من قال علی، سمجھے آپ، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ فی جہنم ومن افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، رواہ ابو داود، مشکوٰۃ شریف کتاب العلم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، جس شخص نے فتویٰ ایسا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور جو مفتی بغیر علم کسی مسئلے کا جواب دے گا اس کا گناہ اس مفتی پر ہوگا۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ بہت غور و خوض کے بعد، بڑی تحقیق کے بعد، معلومات کرنے کے بعد فتویٰ دے لوگوں کو۔ صحیح فتویٰ دے گا تو صحیح فتویٰ دینے کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے پوچھا اس کو اس نے رہنمائی کی
اور اسی صحیح رہنمائی کی روشنی میں جو بھی وہ نیک کام کرے گا اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے غور و خوض اور تحقیق کے بعد ہی فتویٰ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔